قرآن. یہاں پر اللہ رب العالمین ایک قصے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس سے پہلے بھی جس طرح ہم نے وحی کی تھی قرآن، اسی طریقے سے ہم یہ قصہ بتائیں گے. نحن نقص علیک بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. یہ وہ قصہ ہے نبی جس سے پہلے آپ غافل تھے، آپ کو یہ قصے کا علم نہیں تھا. آپ کو یہ قصہ میں رب رحمان سنا رہا ہوں. قصہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ قصہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب دیکھ کر یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے. پریشانی کے عالم میں اپنے باپ کے پاس پہنچے، اپنے والد کے پاس پہنچے. اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا. کیا کہا یوسف نے اپنے باپ سے؟ پہنچے، یا ابتا انی رأیت، اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. اپنے والد کے پاس پہنچ کے سیدنا یوسف پریشان ہے. بعض دفعہ آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار خواب کی تعبیر نہ جانے کیا ہوگی. یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. عظیم خواب، بہترین خواب. باپ نے جیسے ہی سنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور بھی تو بیٹے تھے نا ان کے والد کے. باپ نے جیسے ہی سنا کہ یوسف نے اتنا عظیم خواب دیکھا ہے اور اللہ رب العالمین یوسف کو اتنی بڑے انعامات اور اتنی بڑی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو فوراً ابا جان نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے میرے بچے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. یہاں پر رک کر ایک نقطہ میں آپ کو بیان کر کے آگے چلتا ہوں. خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور خواب بڑا اچھا تھا. خواب میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین کے انعامات اور یوسف علیہ السلام کو اللہ کا تقرب ملنے کی اس کے اندر تعبیر تھی. ایک نعمت تھی نا میرے بھائی. اچھا خواب دیکھنا بھی ایک نعمت ہوا کرتی ہے. تو والد نے فوراً یوسف کو نصیحت کی اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. کیوں؟ اس سے ایک نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں. آج بہت سے لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں اور دیگر علماء سے بھی سوال کرتے ہیں، حضرت کاروبار برباد ہو گیا ہے، حضرت گھریلو سکون ختم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، دکان سے خیر و برکت اٹھ گئی ہے، کوئی تعویذ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آئیے آپ کو ایک تعویذ دیتا چلوں، ایک وظیفہ بتاتا چلوں. بہت آسان وظیفہ ہے، بہت آسان تعویذ ہے. اپنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو چھپانا سیکھو. آئی سمجھ بات میں نہیں آئی؟ اللہ رب العالمین جو نعمتیں آپ کو عطا کرتا ہے ان نعمتوں کو چھپایا کرو، لوگوں کو بتایا مت کرو. یوسف علیہ السلام کے والد نے سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے. جیسے ہی سنا میرے بیٹے نے یہ خواب دیکھا ہے اور اللہ کا یہ نعمت ہے اس کے اوپر خواب، کہا ہے بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، یعنی نعمتوں کو چھپاؤ اگر اللہ تم کو دیتا ہے. آج تو میرے محترم بھائیوں نعمتوں کی نمائش ہوتی ہے. بقرعید گزری ابھی دیکھا نا آپ نے کیسی نعمتوں کی نمائش ہوئی. لوگوں نے جناب گھروں کے باہر 12 لاکھ روپے کے بیل لا کر باندھ دیے. ایک ایک نہیں 10 بیل باندھے ہوئے ہیں. پھر سوشل میڈیا نے تو بیڑا غرق ہی کر دیا. خوبصورت بچوں کی تصویریں لگتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، نظر کھاتی ہے. پیزا ہٹ میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ کھٹ تصویر ڈال کے فوراً اپلوڈ کر دی کہ پیزا ہٹ کے اندر موجود. اور اگر یہ خوشیاں انعامات تم کو مل رہے ہیں ان کو چھپاؤ. اور ایک بات اور، حسد کس سے ہو رہی تھی؟ یوسف کے بھائیوں کو حسد یوسف سے ہو رہی تھی. ایک باپ کی ساری اولاد ہیں، سارے ایک باپ کی اولاد ہیں، یعنی کہ معلوم یہ چلا کہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے جو بھائیوں کو بھائیوں سے بھی ہو جاتی ہے.
सगे भाइयों को आपस में हसद हो सकती है, लिहाजा भाइयों को भी चाहिए, बहनों को भी चाहिए कि अपने भाइयों से, अपनी बहनों से नेमतों को छुपाएं। यूसुफ को किससे कहा था नेमत को छुपाने को? अपने भाइयों से, क्योंकि भाई यूसुफ से जेलिस थे। होता है ना, एक घर के अंदर अगर 3 4 5 भाई होते हैं या 3 4 5 बहनें होती हैं, किसी एक बच्चे से माँ बाप को ज्यादा प्यार होता है। या फिर एक घर में 4 5 6 भाई होते हैं, 4 5 गरीब फकीर होते हैं, एक बड़ा अमीर कबीर होता है। तो जो 4 5 गरीब फकीर होते हैं वो उस एक अमीर कबीर के पीछे पड़ जाते हैं कि इसके पास दौलत क्यों, हमारे पास दौलत क्यों नहीं है, इसको हमारा बाप क्यों ज्यादा चाहता है, हमें हमारा बाप ज्यादा क्यों नहीं चाहता। तो भाई ये सब तो अल्लाह की तरफ से तकसीम है, याद रखिएगा इस बात को। आप मुलाजिम हैं और मैं सेठ हूं, ये मेरे अल्लाह की तकसीम है। मैं मुलाजिम हूं, आप मेरे सेठ हैं, ये मेरे अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह की तकसीम पर राजी होना सीखो और हसद के मादे को छोड़ दो। बहरहाल भाइयों ने प्लान बना